ایک روٹی اللہ کے نبی نے اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور کہا اے ابو الہیثم اس ایک روٹی کو جس پہ میں نے 2 بوٹیاں رکھی ہیں یہ لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں، 2 ہفتہ ہو گیا ہے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ ابو الہیثم اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، اشارے سے بلاتی ہے اے ابو الہیثم اندر آؤ۔ انہوں نے ایک برتن تیار کر دیا اور اس برتن کے اندر گوشت بھر دیا اور کئی روٹیاں اس برتن میں رکھ دی، دوسرے برتن میں ایک ٹفن تیار کر دیا اور کہا ایک روٹی اور 2 بیٹی میں فاطمہ کا کیا ہوگا؟ لے کے جانا ہی ہے تو زیادہ لے جاؤ تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے گھر میں جو ہو 1-2 لوگ تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لے۔ ابو الہیثم جب وہ برتن لے کے نکلے تو اللہ کے نبی نے دروازے سے ان کو طلب کر لیا، ادھر آؤ، میں نے تو 1 روٹی اور 2 بوٹی دی تھی، پورے برتن کو کھول کے دکھاؤ اس میں کیا ہے۔ کھول کے دیکھا تو اس میں سالن بھرا تھا، روٹیاں ایک نہیں کئی روٹیاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو الہیثم تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم میری بیٹی کی عادت خراب کرنے کے لیے، میری بیٹی کی عادت کو بگاڑنے کے لیے اتنا کھانا لے جا رہے ہو۔ اگر وہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی، اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی۔ کھانے کے لیے اتنی ضرورت ہے جتنے میں انسان زندہ رہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے۔ نہیں اے ابو الہیثم یہ غلطی مت کرو، جتنا میں نے دیا اتنا ہی لے کر جاؤ۔ پھر آپ نے وہ سارا کا سارا کھانا واپس لے لیا۔ اے ابو الہیثم اس علاقے کے بہت سے غریب لوگ آج بھی بھوکے سو رہے ہوں گے، میری بیٹی سے زیادہ ضرورت مند وہ لوگ ہیں، یہ روٹیاں ان میں پہنچا دو اور یہ سالن ان میں پہنچا دو۔ جب تم نے پورا بکرا ہی ذبح کر دیا تو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو اور ان کو بھی پہنچاؤ اور میری بیٹی کو اتنا ہی دو جتنی اس کی ضرورت۔ اب کیسے لگ رہے ہیں؟ مجھے تو معلوم ہے تقریر میری بس جب تک ہو رہی ہے تب تک کے لیے آپ سوچنے پہ مجبور ہیں، لیکن کل آپ جہاں جائیں گے، آج ہی جن کے مہمانی میں آئے ہوں گے تو کل صبح اس کے ہاں بھر پیٹ ناشتہ ہی کر کے جائیں گے، بھوکے پیٹ نہیں جائیں گے۔ معلوم ہے وہ بھی بھوکا پیٹ نہیں جانے دے گا بیچارہ، کیونکہ کل اس کے علاقے میں بھی جلسہ ہونا ہے، ادھر آپ بھی تو جاؤ گے، ادھر وہ بھی تو، پھر ادھر آپ بھی جاؤ گے۔ ہوتا ہے کھانے پینے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھلانے اور پلانے سے بھی منع نہیں کر رہا ہوں۔ مہمان نوازی تو بڑی اچھی چیز ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں، اس کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر چیز پہ فضول خرچی یہ غلط چیز ہے، چاہے وہ جائز کام ہو یا ناجائز کام۔ آئیے ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک یہ ان صحابیوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو صحیح بات بتا دی تھی کہ ہم سستی کر گئے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ سنیے جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ اب سنیے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی کعب ابن مالک سے سلام نہ کرے۔
کعب ابن مالک کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ اللہ کی طرف سے جب ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جب بتا دے گا کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، تب ان سے کے لیے راستہ کھولا جائے گا۔ ابھی کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا۔ اب لوگ ان سے سلام نہیں کرتے تھے، یہی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو سلام کرتے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم تو سلام نہیں کرتے کعب ابن مالک سے، لیکن کعب ابن مالک جب ہمیں ملتے تو وہ سلام کر لیتے، تو کیا میں ان کے سلام کا جواب بھی نہ دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان سے سلام نہ کرو، لیکن اگر وہ سلام کر لیں تو اس کا جواب دے دو۔ 8-10 دن گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حکم عائد کر دیا، اے کعب ابن مالک تمہارے لیے دوسرا حکم نافذ کیا جا رہا ہے، آج کے بعد تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ مصیبتیں دیکھیے، مصیبت صرف ایک نافرمانی۔ ایک جنگ میں جانا تھا، سارے صحابہ چلے گئی، یہ سوچنے لگے میرا گھوڑا تو بہت اچھا ہے، تندرست ہے، ارے ہم تو صبح پہنچ جائیں گے، یہ لوگ جا رہے ہیں جانے دو، ہم تو دیر میں نکلیں گے، صبح پہنچ جائیں گے، ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ لیکن پھر رات میں لیٹ گئے تو نیند آ گئی، غلبہ آ گیا آنکھوں میں، نیند چڑھ گئی۔ صبح کے ٹائم پہ آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو پھر اور چلیے ابھی تو اور ہے، 1-2 دن لگیں گے جنگ شروع ہونے میں، ابھی ہم یہ کام نپٹا لیں، ابھی ہم وہ کام نپٹا لیں، سستی اور چلی، کام کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہو گئی تو یہ جا نہیں سکے، اور جب جا نہیں سکے تو جنگ ختم ہو گئی اور سارے صحابہ لوٹ کے آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کلاس لی، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے پوری صحیح بات بتا دی، تو اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، اب نماز میں بھی نہیں آ سکتے ہو مسجد کے اندر۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ کہا اپنے گھر میں تم نماز پڑھو گے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تمہارے دروازے بند، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہی حکم نافذ کیا ہے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میں بازار کی طرف جایا کرتا تھا لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، میں ہی سلام کرتا تھا، میں ان سے پوچھتا تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور کوئی حکم دیا؟ تو لوگ ہمیں اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور مجھے سلام کا جواب دے کر نکل جایا کرتے تھے، کوئی بھی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس حال میں کئی دن گزر گئے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں میں کافی بزرگ ہو چکا تھا، یہاں پر ایک حکم اور نافذ ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک 1 مہینہ جب گزر گیا تو حکم نافذ ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک آپ اپنی بیوی سے دور ہو جائیں، یہ حکم نافذ ہو رہا ہے، آپ کو ایک اور سزا دی جا رہی ہے، آپ کو آج کے بعد آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے۔ کعب ابن مالک نے کہا اے اللہ کے نبی بیوی سے مل نہیں سکتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، طلاق نہیں، طلاق دینے کے لیے حکم نہیں دیا جا رہا ہے، آپ ان سے دور رہیں گے، ان سے بیوی والی خدمت نہیں لے سکتے، یعنی اپنی بیوی سے مجامعت صحبت نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں میری بیوی ایک جگہ تو جنگ میں جا نہیں سکا، یہاں ہم بستری سے بھی روک دیا گیا، کہیں میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہو گیا اور مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی تو نبی اکرم کی یہ بھی نافرمانی میں نہ کر بیٹھوں اور تم سے ہم بستری نہ کر لوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ، نہ تم یہاں رہو گی نہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہوگا۔ اپنی بیوی کو وہ اپنے سسرال اس کے مائکے بھیج دیتے ہیں۔ اس حال میں 50 دن گزر جاتے ہیں، کعب ابن مالک اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، بازار جا نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ ان سے بات ہی نہیں کرتے، ہر دن انتظار کر رہے ہیں شاید میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نافذ ہو جائے، کبھی سوچتے کہ میں خودکشی کر لوں، مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، یا اللہ میں نے کتنا غلط کام کر دیا، ایک جنگ میں ہم نہیں جا سکے اور مجھے اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا، ساری مصیبتیں برداشت کرتے گئے،
सब कुछ गवारा करते गए। जब 50 दिन मुकम्मल गुजर गए, फजर की नमाज मस्जिद में हो रही थी और काब इब्न मालिक अपने घर पे नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद अपने घर की छत पे चले गए काब इब्न मालिक और सुबह की ठंडी ठंडी हवा में बैठ जाते हैं और फिजा का मुआयना करने लगते हैं। हवा चल रही है ठंडी ठंडी और फिजा का मुआयना कर रहे हैं। क्या देखते हैं, सूरज निकलने के करीब है और कोई आदमी, कोई सहाबी रसूल नबी की मस्जिद नबी से निकलकर मेरे घर की तरफ आ रहा है। थोड़ी देर के बाद वो मेरे घर के दरवाजे के नीचे खड़ा होता है, कहता है काब इब्न मालिक कहाँ है, काब कहाँ है, काब कहाँ है। मेरे ऊपर से आवाज दी, क्या हुआ, मैं यहाँ हूँ। आए काब इब्न मालिक, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है काब से कह दो कि वो अपनी बीवी को बुला सकते हैं, मस्जिद में आ सकते हैं और लोगों से दुआ सलाम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। काब इब्न मालिक आते, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ उसको गौर से सुनना। काब इब्न मालिक आते, ऊपर की छत से निकलते हैं, नीचे जमीन पर उतरते हैं, कहते मैं तेजी से मस्जिद नबी की तरफ भागा। ये खुशखबरी मैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुनूं। जैसे ही मैं मस्जिद नबी में जाता हूँ, सहाबा किराम मेरा स्वागत कर रहे हैं, उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया, सब मेरी तरफ दौड़ पड़े। ऐ काब इब्न मालिक, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। और मैं एक ही बात कहता जा रहा हूँ, मुझे ये बात अल्लाह के रसूल से सुननी है। जैसे ही उनकी नजर नबी अकरम के चेहरे पर पड़ती है, अल्लाह के नबी कहते हैं काब, ये लोग ठीक कह रहे हैं, अभी अभी जिब्रील ने मुझे आकर बता दिया है कि अल्लाह ताला ने काब इब्न मालिक की तौबा को कबूल कर लिया है। तुम अपनी बीवी को बुला सकते हो, आज के बाद मस्जिद में आ सकते हो, लोगों से दुआ और सलाम कर सकते हो। काब इब्न मालिक ने अल्लाह के नबी का हाथ पकड़ा, उसको चूमा, नबी की पेशानी का बोसा लिया, गले लगे और फरमाया ऐ अल्लाह के रसूल, आज आपने मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी दोबारा लौटा दी, आज आपने मेरे लिए जीने का एक दूसरा मौका दे दिया, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। अब इस खुशी का तकाज़ा ये है कि मेरे पास जितने मकान हैं, मेरे पास जितने घर हैं, मेरे पास जितनी जमीन है, मेरे पास जितने बागात हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आप गवाह रहना, वो सारी की सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी, सारे बागात, सारे मकान मैं सदका कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ। इस खुशी का तकाज़ा ये है कि मैं सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दूं। आपने काब इब्न मालिक का हाथ पकड़ा, आए काब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में नहीं दे सकते हो, अपने सारे बागात तुम अल्लाह की राह में नहीं लुटा सकते हो, अपने सारा माल, सारी दौलत तुम अल्लाह की राह में नहीं दे सकते हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। नहीं, जितना देना चाहो उतना दे दो, एक हिस्सा दे दो, दो हिस्सा दे दो, हैं? लेकिन तुम सारा का सारा दे रहे हो, खुद सड़क पे आना चाह रहे हो, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। आपने काब इब्न मालिक को सारा का सारा माल खर्च करने से रोक दिया और क्या कहा कि तुम अल्लाह की राह में भी नहीं दे सकते हो, फजूल खर्ची अल्लाह की राह में भी जायज नहीं है। आए अपनी बेटियों की शादी में और बेटों की शादी में बेतहाशा मालो दौलत को लुटाने वालों, हजारों सैकड़ों टन खाना बनाकर बर्बाद करने वालों, 10 और 15 लोगों के बीच में निकाह हो सकता है, 500 आदमियों की बारात ले जाकर लड़की वालों के घर में चोरों डाकुओं की तरह बनाकर लेकर खिलाने वालों, सुनो, जब अल्लाह की राह में सारा माल नहीं दिया जा सकता है तो तुम्हारी सैयारियों मक्कारी में फजूल खर्ची जायज कैसे हो सकती है, यहां कैसे जायज हो सकती है? कभी हमने गौर किया है, सोचा है हमने? इस बात का एहसास नहीं होता है।
اتنی سی بات اگر ہم سوچ لیں کہ جب اللہ کعب ابن مالک کتنا اچھا کام کر رہے تھے، اللہ کے رسول آج تو مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، اتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے، جب اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میری خوشی میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ دے دوں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے رکھی ہے، یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور آپ نے ایسی حالت میں اس کو طلاق دے دی ہے، تو ادھر بھی قرآن ایک حکم نافذ کر رہا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور لڑکے کے باپ کے اوپر یہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ جس کا لڑکا ہے یعنی باپ کے لیے جس نے طلاق دے دی ہے کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اس عورت کا رزق یعنی اس عورت کا کھانا پانی اور اس کا کپڑا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو دے گا جس کے پاس بچہ ہے، اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ بھی دے گا۔ طلاق ہو گئی، عدت 3 مہینے گزر گئی، لیکن چونکہ ابھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو اس پر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اس بچے کے باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب تک وہ عورت جس کو طلاق دے دی ہے 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ تمہارے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے، تو جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی روزی روٹی، اس کے کھانے پینے کا خرچ اور اس کا کپڑا لپٹے کی ذمہ داری لڑکے کے باپ کے اوپر عائد ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ سماج میں کھانے پینے کا جو چلن چل رہا ہے اور پہننے کا لباس کا جو چلن چل رہا ہے اس طور طریقے پر اگر عورت یہ چاہے کہ ہم بریانی کا خرچہ مانگیں اور سماج کے اندر دال چاول کھانے کا رواج ہے تو آپ کو دال چاول کا خرچہ دینا ہے، سماج کے حساب سے چلنا ہے، اس عورت کے لیے آپ بریانی کا انتظام نہیں کریں گے، اس کو چکن اور مٹن نہیں، بالمعروف کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس اچھے کام کے اندر بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ تمہارے سماج میں اگر 150 اور 200 روپے کی ساڑی عام طور پہ عورتیں پہنتی ہے تو تم 1000 کا سوٹ نہیں دو گے، وہی 150 اور 200 کی ساڑی اس عورت کو پہناؤ گے، اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ او لوگو، لڑکا میرا ہے، وہ میرے بچے کی ماں ہے، آج ہم نے طلاق دے دی ہے، وہ بچہ میرے پاس آنا ہے، اس کی ماں الگ ہوگی، وہ بچہ تو میرا مانا جائے گا، لیکن ہم چاہیں کہ اس بچے کی پرورش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیں اور اس کی ماں کو بجائے دال چاول کے بریانی کھلائیں، مرغ مسلم کھلائیں۔ قرآن کہتا ہے یہ فضول خرچی ہے، تمہیں اپنے سماج کے طور طریقے پر چلنا ہوگا، تمہیں اپنے معاشرے کے اور سماج کے راستے پہ چلنا ہوگا، دستور کے مطابق وہاں جو کھانے پینے کا چلن ہے وہی کھلانا اور وہی پہنانا ہوگا، تم حد سے آگے اس معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہو۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے ایک قانون، ایک نیم بنا دیا کہ ادھر بھی فضول خرچی تم نہیں کر سکتے۔ میں وید اور رامائن اور منتروں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ سب آپ سن چکے ہیں، تاریخی تقریر، اتہاسک تقریریں ہو چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی طرح قرآن کی آیتیں تو شاید میں کسی جلسے میں پڑھی بھی نہیں،
صرف قرآن کی آیتیں ابھی لے کے چل رہا ہوں، ابھی آپ رکیے، ابھی دیکھتے جائیے۔ کعب ابن مالک نے سب خرچ کرنا چاہا، وہاں روک دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق عورت کو کپڑا اور کھانا دینے کا حکم دیا، ادھر بھی فضول خرچی سے روکا۔ آئیے ایک واقعہ اور اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ ایک واقعہ اور، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو، بخاری اٹھائیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے، اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت سعد کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ اے اے، اس واقعے سے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ کے نبی جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت سعد نے حضرت محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، جملے دیکھیے، اے اللہ کے رسول میری بات کو ذرا غور سے سننا، اب مجھے کئی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں بچوں گا، خیر موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سعد تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس بیماری میں اب مجھے بچنے کی امید کم ہے، تو امیدیں دنیا لگاتی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، جب وہ تمہیں شفا دینا چاہے گا تو شفا دے دے گا، اور جب اپنے پاس بلانا چاہے گا تو ہماری دعائیں بھی تمہارے کوئی کام نہ آئیں گی۔ ایسا تم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ ہاں اے اللہ کے نبی، موت و زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، لیکن آج مجھے ایک بات کہنی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری ایک بیٹی ہے، بس صرف میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی سے فارغ ہو چکا ہوں، وہ بھی پرائے گھر کی ہو چکی ہے، وہ بھی شوہر والی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، وہ اپنے سسرال جا چکی ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس خوش ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے پاس میرا ایک یہ مکان ہے، ایک اور مکان ہے، میرے پاس 2-3 باغات بھی ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ملکیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا تو نکاح ہو گیا ہے، اب تو کوئی ہے نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے میں سارا کا سارا اپنے گھر اور اپنے مکان اور اپنی ملکیت اور اپنی پراپرٹی، زمین و جائیداد اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں، فی سبیل اللہ لٹا دوں، سب صدقہ کر دوں۔ اے اللہ کے نبی کیسا رہے گا؟ اگر یہ صحیح ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو دینی کام میں جہاں لگانا چاہیں لگا دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرنا، ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ کہا اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر لوں، کیا میں سارا کا سارا نہیں دے سکتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ایسا تم سارا کا سارا نہیں دے سکتے۔ تو کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی، تو میں اپنے گھر مکان ملکیت زمین و جائیداد کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ادھر دیکھو، یہ بات غور سے سنو، میں اپنی زمین و جائیداد ملکیت کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 3 حصے، 2 حصے میں خرچ کر دیتا ہوں، 2 حصے کا میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں، اور 1 حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ ہو جائے گا، میری بیٹی میں اور میرے رشتہ داروں میں بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی، اپنی زمین و جائیداد کا 2/3 یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اگر 2/3 2/3 بھی خرچ نہیں کر سکتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی ملکیت کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں،
آدھی ملکیت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھی ملکیت اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، وہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی اور میرے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ کام آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا اے سعد، تم اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا آدھا حصہ کر کے آدھا مال بھی صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں دے سکتے ہو۔ تو کہا اللہ کے رسول اگر آدھا بھی نہیں دے سکتا ہوں تو ایسا کر لوں کہ میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد اور اپنے مال و دولت سب کے 3 حصے کر کے 2 حصے، ایک حصہ میں اپنے پاس رکھ لوں، ایک حصہ میں خرچ کر دوں، 2 حصے میں اپنے پاس رکھ لوں، ایک حصہ میں خرچ کر دوں، یعنی 1/3، 3 حصے کر کے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ 2 خرچ کر دوں 1 روک لوں، اب کہہ رہے ہیں 3 حصے میں سے 2 خرچ کر دوں اور 1 خرچ کر دوں اور 2 روک لوں، 1 خرچ کر دوں۔ تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے سعد ابن ابی وقاص، ہاں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو، 1/3 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو، اس کی وصیت جس کو چاہو کر سکتے ہو، جس کو دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن 2 حصے تمہارے انتقال کے بعد تمہارے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ تقسیم ہوں گے، 1/3 حصہ تم خرچ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، صدقہ و خیرات دینا چاہو تو دے سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے، یعنی میری مانو تو یہ بھی زیادہ ہے، لیکن 1/3 کا تمہیں اختیار ہے، 1/3 کا تمہیں اختیار ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ بخاری شریف کا یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے جو کہا، وہ بھی ان کی بیماری کے حال میں جو کہا، یہ حکم ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم سارا کا سارا مال خرچ کر کے خود سڑکوں پہ آ جائیں اور بھکاری بن جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جب دینی کاموں میں حد سے زیادہ مال خرچ کر کے لٹانا جائز نہیں ہے، تو شادی اور بیاہ میں، آتش بازیوں میں، بیڑی اور سگریٹ میں، پان تمباکو میں اور شراب نوشی میں فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ یہ ہماری تقریر کا موضوع دوسرا ہے۔ ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں جب فضول خرچی دینی کام میں جائز نہیں ہے تو غیر دینی کاموں میں جائز کہاں سے ہو جائے؟ جب ادھر نہیں کر سکتے ہو تو ادھر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ذہن اپنا بنائیے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں اعتدال، بیچ کا راستہ اختیار ہونا چاہیے، بیچ کا راستہ۔ ارے عبادت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیثوں کی کتابیں پڑھ جائیے، جب وضو بنانے بیٹھو تو کتنے پانی سے وضو بنا سکتے ہو، غسل کرنے بیٹھو تو کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہو، اللہ کے رسول غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے، سب یہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب بلوغ المرام میں آپ کو مل جائے گا پورا کا پورا طریقہ۔ آپ کتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے، آپ کو پورا کا پورا طریقہ مل جائے گا۔ لیجئے 2 مد پانی سے آپ وضو بنا لیتے تھے، 2 مد کتنا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ 4 مد کا 1 سا، 4 مد کا 1 سا، 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ پونے 3 سیر، یعنی 2.5 کلو، 2.5 کلو، 4 مد کا 1 سا یعنی 2.5 کلو کا 1 سا، اور اللہ کے رسول 4 مد نہیں 2 مد یعنی 2.5 کلو سے آدھا کر دو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی سے وضو بنا لیتے تھے، اور پھر آپ کہتے تھے پانی بچاؤ، پانی میں فضول خرچی مت کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو پہ بھی 1.25 کلو پانی سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ نہیں کر رہے ہیں، جب 1.25 کلو پانی سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی میں شمار کیا جا رہا ہے، وہ بھی نماز کے لیے، تو ہمیں بیڑی، سگریٹ، شراب اور پان تمباکو میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے؟
کون سا سماج دیتا ہے؟ کون سی سوسائٹی دیتی ہے؟ شادی میں 15 20 اور 50 آدمی سے زیادہ 200 آدمیوں کی بارات کون سی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے؟ مہمانوں کے لیے بکرے، قورمے، مچھلی، فرائی اور شاہی پنیر اور سبزی کے آئٹم الگ 20 قسم کے آئٹم بنانے کی کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ کہاں سے ہم نے لیا یہ سب؟ جب وضو کے اندر پانی کو زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، شادی اوفو کتنی بار سنا ہوگا یہ واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک عورت، کتنی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں اپنے نفس کی مالک آپ کو بنا رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایک نظر دیکھا، اور نظر دیکھنے کے بعد آپ نے نظر نیچی کر لی اور فرمایا اے عورت، اب مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہ رہی، اب مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں، یعنی اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں۔ وہ عورت وہیں بیٹھ گئی کہ شاید ابھی اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہی ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نکاح کا خواہش مند ہوں، میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ اوئے ہوئے ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ اس عورت سے پوچھا کہ یہ چاہتے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ کر دیجئے۔ تو آپ نے اس صحابی کو اپنے قریب بلایا، بخاری کے الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا کیا آپ اپنی بیوی کو مہر میں کچھ دے سکتے ہو؟ ضروری ہے مہر، جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہونی چاہیے سماج و سوسائٹی میں نکاح کے وقت، ایک قاضی کو نکاح پڑھانے والے کو پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر کتنا دے رہے ہیں۔ پھر عورت کے پاس خبر جانا چاہیے اس لڑکی کے پاس کہ تمہارا ہونے والا شوہر اتنے روپے مہر دینا چاہتا ہے، کیا تم اتنے روپے مہر یا یہ مہر میں یہ لینا چاہتے، کیا اتنے میں تم قبول کر سکتی ہو؟ لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی پر اور جتنا پر طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے۔ لڑکی لڑکے کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی ہے، اور لڑکا بھی اپنی حیثیت سے بہت کم کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے صحیح نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ ارے ولیمے میں جب 5 لاکھ خرچ کر سکتے ہو تو اپنی بیوی کو 50,000 کا مہر کیوں نہیں دے سکتے ہو بھائی؟ موٹر سائیکل مانگنے میں تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اور مہر دینے میں تمہیں اتنا مہر؟ شریعت میں کا مہر رکھو 66 روپے 40 پیسے، مہر فاطمہ رکھ دو۔ یہاں مہر فاطمہ یاد آ جاتا ہے، جہیز لیتے وقت جہیز فاطمہ یاد نہیں آتا ہے۔ مہر کا معاملہ ہو تو مہر فاطمہ یاد آتا ہے، اور جہیز لینے کا معاملہ ہو تو وہاں پر مہر جہیز فاطمہ پھر یاد نہیں آتا۔ ایک تکیہ ہو، چٹائی ہو کھجور کے پتوں کی، اور تکیے میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں، اور مٹی کے 7 برتن ہوں، ایک چکی ہو جس میں وہ کچھ پیس لیتی ہوں، یہ یاد نہیں آتا ہے۔ وہاں موٹر سائیکل یاد آتی ہے، وہاں موٹر سائیکل۔ اور کتنا برا تو بول چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تو شرم نہیں آتی ہے، اتنی بے شرمی ہے۔ ارے ہم انٹرنیشنل بھکاری تک بول چکے ہیں، موٹر سائیکل مانگنے والے کو انٹرنیشنل بھکاری کا خطاب بھی ہم دے چکے ہیں۔ لنگڑا لولا آدمی جو دروازے پہ آ کے بھیک مانگتا اچھا لگتا 10 روپے 20 روپے دینے میں، چلو بیچارہ کام کرنے کے لائق نہیں، یہ دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے۔ میرا بیٹا ہے کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، دکان پہ آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل دے دو اپنے بیٹے کے نام پہ۔ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو 10 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے، اور بولو جو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری نظر میں 10-20 روپے والا بھکاری اتنا بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے جو اپنے بیٹے کے نام پہ موٹر سائیکل مانگے، یہ اس سے بڑا بھکاری ہے۔ تم بھکاری مانو یا نہ مانو، مولانا جرجیس اس کو خطاب دے رہا ہے انٹرنیشنل بھکاری۔ مانگو موٹر سائیکل، اور ہمیں ضرور بتا دیا کرنا مولانا صاحب اس لڑکے کی شادی ہوئی تھی، اس نے موٹر سائیکل مانگی تھی،
تو میں اس کے منہ پہ کہوں گا اچھا یہی ہے انٹرنیشنل بھکاری. اور جب کسی کی موٹر سائیکل پہ میں بیٹھ جاؤں تو مجھے ضرور بتانا مولانا صاحب یہ وہی موٹر سائیکل ہے جو اس نے بھیک میں مانگی تھی. تو میں کہہ دوں گا نہیں مجھے اس پہ نہیں بیٹھنا ہے. کیوں؟ ارے تو خود بھکاری ہے تو مجھے کیا بٹھائے گا؟ تیرے پاس تو بٹھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تیری سائیکل پہ چلا جانا گوارا کر لوں گا لیکن بھیک میں دی ہوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا گوارا نہیں کروں. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھیک میں ملی ہے, جہیز میں نہیں بول رہا ہوں, بھیک میں. جہیز کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے, ہماری نظر میں بھیک ہے. چاہے وہ مولوی مانگے, چاہے جرجیس مانگے, چاہے آپ مانگے, چاہے جو بھی مانگے. مدرسوں کے لیے آپ جلسے کر لیتے ہو, ہر سال جلسے میں اتنا چندہ کر لیتے ہو, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جہیز کے خلاف کمیٹی کیوں نہیں بن پاتی ہے؟ مسجد کی کمیٹی بن جاتی, مدرسے کی کمیٹی بن جاتی. ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کے بھاگ جائے, پنچایت بیٹھ جائے گی کیا سزا ہونی چاہیے, گاؤں کے سرپنچ بیٹھ جائیں گے کیا سزا ہونی چاہیے. فلاں اچھا لڑکی کو لے کے بھاگا, اب وہ لڑکی کا باپ کہہ رہا میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں. پنچایت فیصلہ کر رہی ہے, 2 آدمی 5 آدمی ادھر سے بیٹھ گئے, 5 آدمی ادھر. اب پنچایت فیصلہ کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ 4-5 لاکھ روپے دے دو. یا دوسرا فیصلہ کیا کر رہی ہے؟ چل اب اپنے لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے کر. آئے پنچایت میں یہ فیصلے کرنے والوں, تمہارے یہاں جب لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جاتا ہے اس کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے. تمہارے سماج اور سوسائٹی میں ایک نوجوان لڑکا شراب پی کر راستے میں پڑا رہتا ہے, ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے, پنچایت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس شرابی کے بارے میں کوئی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ اس شرابی کا سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ شرابی تمہارے معاشرے اور سماج میں کیوں رہتا ہے, کیوں پنپ رہا ہے؟ جو چیز تمہیں پسند آتی ہے تم اس کی پنچایت بٹھا لیتے ہو, اور جو چیز میں تمہاری اولاد خود ملوث ہے اس کی پنچایت نہیں. یعنی جو تمہارے پسند من میں آئے اس کی پنچایت کرو گے, اور جو تمہاری مرضی میں آئے اس کی پنچایت نہیں کرو گے. یہ شریعت ہے, کوئی کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں, پرچونی کی دکان نہیں. جو پسند آئے وہ لے لو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو. شریعت ہے. اگر لڑکا لڑکی لے کے بھاگتا ہے اس کی پنچایتیں جڑتی ہیں, تو شرابی لڑکوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. نہ کوئی اس کو لڑکی دے نہ اس کی لڑکی لے, یہ پنچایتوں میں یہ طے ہونا چاہیے, اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. ہمارے سماج میں معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اذان ہو رہی ہے, اور بے نماز بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹہلتے. پنچایت اور گاؤں کے سرپنچ کہاں چلے جاتے ہیں, ان کے خلاف میٹنگیں کیوں نہیں ہوتی؟ جبکہ بے نمازی کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بے نمازی اگر شادی شدہ ہے, اگر وہ نماز شادی سے پہلے پڑھتا تھا اور شادی کے بعد اگر اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے. وہ طلاق دے یا نہ دے, عورت کسی نمازی عورت کے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. جہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے اس کے لیے کوئی پنچایتیں آپ نہیں بٹھاتے ہو. لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے تو پنچایتیں بیٹھ رہی ہیں. شرابیوں کے خلاف کوئی پنچایت نہیں بیٹھ رہی ہے. کہاں چلا گیا ہمارا سماج, کہاں چلی گئی ہماری سوسائٹی؟ اپنے عقل کے ناخن لو اور سوچو. وہ عورت کہتی ہے, پھر بہک گیا, کہتی ہے اللہ کے رسول, اللہ کے نبی نے کیا کہا, مہر بتاؤ دینے کے لیے کیا ہے, کیا دو گے مہر, کچھ ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک بار اپنے گھر چلے جاؤ اور دیکھ کر آؤ. بخاری شریف کا واقعہ, کتاب النکاح. ایک بار گھر جاؤ, اگر کچھ مل جائے تو لے کر آؤ. وہ گیا اور واپس آیا, کہتا اللہ کے رسول میں گھر گیا, گھر میں لوگوں سے پوچھا, اپنے گھر والوں سے پوچھا, گھر میں کچھ نہیں ہے, ایسی چیز ہمیں نہیں ملی کہ میں اس کو مہر دے سکوں. مہر دینے کے لیے بھی نہیں ہے, گھر میں کچھ ہے نہیں, اور شادی کا سپنا ہم تصور کریں ہمارے یہاں ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایک کام کرو ایک بار اور گھر چلے جاؤ. پھر اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کے آؤ.
جاؤ اسی کو مہر بنا دیں گے. ارے کچھ تو دو اپنی ہونے والی بیوی کو. وہ گیا، پھر واپس آیا اور کہتا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دی. کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا اللہ کے رسول صرف اس لنگی کے جو میں پہنے ہوئے ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. رات میں کبھی کبھی جب سردی لگتی ہے تو میرے پاس ایکسٹرا چادر بھی نہیں ہے، اسی لنگی کو کھولتا ہوں اور اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں، یہ چادر کا بھی کام کرتی ہے. اور جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو یہ لنگی لپیٹ کے باہر آ جاتا ہوں. آپ اگر کہیں تو آدھی لنگی اسی میں سے میں اس کو دے سکتا ہوں. تصور کرو اس نکاح پر. قربان جائیے محمد رسول اللہ کی شریف. کیسے راستے نکال رہے ہیں. سماج میں بیٹھنے والے پنچایتیوں تم راستے نہیں نکال پاتے. اللہ کے رسول نے کہا جب یہی ایک لنگی ہے تیرے پاس اور کوئی چادر بھی نہیں ہے تو وہ بھی تو پوری لنگی اس کو دے نہیں سکتا، آدھی دے رہا ہے. تو آدھی تیرے کسی کام کی نہیں اور آدھی اس کی بھی کسی کام کی نہیں. یہ لے کے کیا کرے گی جب اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں؟ نہ یہ پہن سکتی نہ تو پہن سکتی. تو لے کے کیا کریں گے اس کو؟ اپنے پاس رکھ. تھوڑی دیر بیٹھے. اللہ کے رسول بھی تھوڑی حدیث کا نقشہ دیکھو، بخاری کے الفاظ پر غور کرو. اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے، وہ صحابی بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مہر، تو یہ سوچ کر اٹھ گئے کہ اب میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو چلنے لگے. کسی سے کچھ نہیں کہا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اٹھ کے چلنے لگے. اللہ کے نبی نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو کہا ادھر آؤ. وہ پلٹے. کیا بات ہے؟ ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول جا رہا ہوں، کچھ کماؤں گا، گھر میں اور بھی لوگ ہیں ان کے لیے محنت مزدوری کروں گا. جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے کہا بیٹھو میرے پاس. اللہ کے رسول نے کہا چاہیے بتاؤ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ قرآن کچھ یاد ہے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول یہ سورت یہ سورت یہ سورت یہ سورت. اس نے 4-5 سورتوں کے نام گنائے. اللہ کے رسول نے ایک اور سوال کرا یہ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ ہاں ہاں. آپ نے پھر ایک سوال کیا کیا تم اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ یعنی منہ زبانی یاد ہے، حفظ ہے یہ صورتیں تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول دیکھ کر نہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے اور تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ صورتیں تم بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ ہاں. فرمایا کیا یہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا سکتے ہو؟ اپنی بیوی کو سکھلا سکتے ہو؟ اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں میں یاد کرا دوں گا. فرمایا اے عورت تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو صورتیں اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے گا. کیا تو قرآن کی انہی صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی مہر پر تو نکاح کر لے گی؟ کہنے لگی اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میں تیار ہوں. اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور خطبہ نکاح پڑھایا، خود اس کے ولی بن گئے اور خطبہ نکاح پڑھا کے کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے جاؤ، جاؤ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ. میرے بھائیوں نہ بارات کا پتہ چلا، نہ موٹر سائیکل کا پتہ چلا، نہ ہلدی ملی گئی، نہ ابٹنا ملا گیا، نہ آتش بازی چھوٹی، نہ لڑکی والوں کو کسی نے بلایا کہ آؤ ہماری بیٹی کی شادی ہے. اللہ کے رسول ہی اس لڑکی کے باپ بن گئے. اس کے ماں باپ کوئی تھا نہیں، اس لیے قاضی ولی بن گیا. آپ نے نکاح پڑھایا اور خود اس لڑکی کے باپ بن گئے اور آپ نے اس لڑکی کی رخصتی اس کے ساتھ کر دی. اسلام اس طریقے سے فضول خرچی سے بچا کر راستے نکالتا ہے. سن لو سب سے بڑا نیک کام اگر آج کے زمانے میں ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی غریب لڑکے کا کسی غریب لڑکی سے نکاح کرا دیا جائے اور بغیر جہیز کے ایک غریب لڑکی کو کسی کے گھر پہ پہنچا کر اس کی بیوی بنا دیا جائے. اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے. سماج کے لوگوں
نظریں ڈالو تمہارے سماج میں کتنی لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے ان خوبصورت لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ سماج والوں، جس طرح مدرسے چلانے کے لیے اٹھے ہو، مسجدیں بنوانے کے لیے اٹھے ہو، اسی طریقے سے لڑکیوں کا گھر بسانے کے لیے اٹھ جاؤ اور ان کا نکاح کرا کے بہت بڑی ذمہ داری سے آزادی حاصل کرو، ورنہ قیامت کے دن تم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ یہ تھا نکاح اور یہ تھی شادی۔ آج ہماری نوجوان نسل ہائے ہائے فضول خرچی میں جب بڑھی تو اتنی بڑی، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ آج 27 فروری ہے، جب پہلی جنوری تھی، 1 جنوری 2 مہینے پہلے پروگرام نہیں چل رہے تھے، کہیں لاک ڈاؤن کا اثر تھا اور میں اپنے شہر میں ہی تھا، اپنے اٹھابہ میں۔ 31 دسمبر کو میں کچھ دیر رات تک پڑھتا رہا اور کچھ چیزیں لوگوں نے ہمارے ایک گروپ کے اندر کچھ بھیجی تھی تو میں اس کو پڑھ رہا تھا موبائل پر۔ کیا ہے؟ میں نے سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی نظر ڈالی، آپ یقین مانیے جن لوگوں کے سروں پر NRC اور CAA کی تلوار لٹک رہی ہو، یہ مسلمان اور اس کی نوجوان نسل، غور کیجیے آپ، 31 دسمبر کے رات کے 11:55 کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ کہیں اور کا نہیں، میں آپ کو یوپی کا منظر بتلا رہا ہوں اپنے علاقے کا۔ اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں اور 12:10 میں مجھے پتا چل گیا، میں اپنے گھر پہ ہی تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ جرجیت صاحب جس بستی میں آپ رہتے ہو اسی بستی کے اندر جشن منایا گیا 1 جنوری کا رات کے 12 بجے۔ جو تمہاری نصیحتیں سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھتے ہیں، انہی لوگوں نے ڈانس کیا ہے، ڈانس۔ میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی تو میں اس وقت کانپ کے رہ گیا جب پتہ یہ چلا کہ اس میں صرف نوجوان لڑکے ہی نہیں بلکہ 1 جنوری کو رات کے 12 بجے اس سماج میں رہنے والے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی شراب پی اور پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شراب کے نشے میں ڈانس کیا اور ناچا۔ اور یہ سب کرنے والے غیر مسلم نہیں، مسلمان تھے اور ہمارے اپنے تھے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جس علاقے میں رہ کر 20 سال میں نے خطبے دیے ہو، جس مسجد میں جب میں اٹھامہ ہوتا ہوں تو جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، جمعہ کا خطبہ میں دیتا ہوں، وہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد پورے انڈیا میں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی۔ شاہی مسجد ہے، 600 سال پرانی مسجد، کسی بادشاہ کی بنائی ہوئی۔ اس محلے کا میں رہنے والا، اسی مسجد کے نام پر ہمارے محلے کا نام ہے محلہ شاہی جامع مسجد۔ اور اس محلے کے اندر پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی جرجیت، 20 سال تیری تقریر اور تیرے خطبے کا یہ رزلٹ نکلا ہے، یہ صلہ دیا ہے تیری قوم کے لوگوں نے، نوجوان نسل نے، جن کے تم امام ہو، جن کے تم قائد ہو، جس بستی میں تم رہ رہے ہو۔ شراب کے نشے میں لڑکے اور لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک انصاری نے دعوت کر دی، وہ شراب جو حرام نہیں ہوئی تھی جب، تو مدینے میں ایک انصاری نے دعوت کر دی کچھ صحابہ کی کھانے پر، اور اس کھانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے۔
کھانا کھانے کے بعد اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد کھانے ہی کے بعد شراب رکھ دی۔ صحابہ کرام نے شراب پی لی، کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت، اور جیسے ہی شراب کے نشے میں آئے تو اسی وقت نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی یا عشاء کی، اذان کی آواز آنے لگی۔ اس انصاری نوجوان نے جس نے دعوت کی تھی اپنے گھر پر، اس نے وہیں پر چٹائی بچھا دی اور کہا کہ لوگوں، ہم نے اور تم نے شراب پی رکھی ہے، اس لیے اس حال میں مسجد میں نہ جائیں، یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا اور باقی سارے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ راوی کو شک ہے وہ مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی، اور نماز کی نیت جیسی باندھی، اللہ اکبر، ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت ہونے لگی، اور قرآن کی یہ 7 آیتیں تو بالکل صحیح پڑھ لی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم